إن الحمد لله والملك له لا شريك له في الذات والصفات العليا والصلاة والسلام على إمام كريم على إمام مبين على إمام رحيم على إمام شريف اللهم صل على محمد على أصحاب محمد على أود محمد على بدر محمد على حنين محمد على حضر محمد سفر محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا بسم الله الرحمن الرحيم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور قال الله تعالى في مقام الثاني إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا قال الله تعالى وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور الحمدللہ و بشکر اللہ۔ حسن اللہ یاری صاحب نے اب یہ آیت تقریباً میں نے 2-3 ٹرم میں پیش کی ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم۔ سامعین آپ سن رہے ہیں، حاضرین آپ نوٹ کر رہے ہیں، معزز صارفین آپ سماع کر رہے ہیں کہ شیخ صاحب کے پاس جواب کوئی نہیں ہے۔ پہلے تو یہ چلے گئے اس کے پاس، وہ جو بچھڑے والے تھے نا، بچھڑے والوں سے کوئی خاص محبت تھی، بچھڑا ہی انہوں نے بھی لیا ہوا ہے، صرف رنگ بدلا ہوا ہے یا نام بدلا ہوا ہے، باقی تو بچھڑ ہی ہے وہ بھی۔ اچھا خیر، اچھا جی اب آ جائیں۔ پہلے تو میں یہ کہتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ آیت پڑھی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اے اللہ کے بندے، جب اللہ نے آیت پیش کر دی کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے قسم اٹھا دی، تو چلو چائے بھی پیتی رہو اور تسلیم بھی کر لو قرآن کو۔ قرآن کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے؟ آپ آیت پڑھتے ہیں، میں اس کا جواب دیتا ہوں، میں آیت پڑھتا ہوں، آپ جواب ہی نہیں دیتے۔ اللہ کریم نے فرمایا وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے، سامنے انکار نہ کریں یا دل سے جواب نہ دیں، وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ پھر آگے فرمایا ان اللہ لعن الکافرین، کافروں بھی اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے جہنم تیار ہے۔ یہ آیات ہیں قرآن کے منکروں کے لیے، جو قرآن کے اصولوں کو، ضابطوں کو نہیں مانتے۔ یہ انہوں نے کہا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تمخیص ہو گئی نا، اور تمخیص ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کفار پہ صحابہ نے ڈانگ پھیر دی، صحابہ نے ڈانگ پھیری۔ ابوبکر صدیق نے 2 سال 3 ماہ حکومت کی، عمر نے 12 سال 10.5 سال ڈانگ پھیری، 10.5 سال ڈانگ پھیری یہودیوں کو، ان کے معاونین کو، آس کو، خزرج کو ڈانگ پھیری اور 22 مربع میل تک اپنی حکومت کر۔ عثمان نے ڈانگ پھیری 12 سال تک، 12 نے کام۔ وہ تمخیص اللہ نے کر دی نا، کافروں کو مٹا دیا اور صحابہ کو فتح دے دی۔ اس کو وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ کہتے ہیں۔ آئندہ سوچ کے پڑھنا، ورنہ ایسے لمبی مثال جو ہے نا وہ پیش کر دوں گا میں۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ نے کہا جی یہ جو آپ نے کہا کہ یہ صحابہ کافر ہیں، منافق ہیں، تو لے آنا 3 آیات، 3 روایات لے آیات لے آ کفر پہ۔ چلو آیات نہ صحیح، 3 روایات نبی پاک کی لے آ کہ اور میں جو اب ہوا تھا ایسے وہ کافر ہو گئے تھے، کوئی نہیں لانی۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، اصول کافی، پھر وہ اپنی الفطار، ملا یاد الفقی، تہذیب الاحکام،
حیات القلوب، رجال کشی، بہار الانوار، سب سے لے آ، کوئی نہیں لے آئے گا، میرے سامنے بیٹھ کر چائے دبا کے چل لے آ ان سے دین روایات منافق ہو گئے، کوئی لیا نہیں، مجھے پتا ہے آپ نے ہمیں ہنس کے دکھا لینا ہے، ہم نے مسکرا کے دکھا لینا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آیات آپ نے کوئی نہیں پیش کرنی، روایات آپ نے کوئی نہیں پیش کرنی، گھنٹہ ہو گیا ترلے لے رہا ہوں، اور یار مہربانی کر رہے، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم کا جواب دے دے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کہتے رہ جاؤ، میں نے تو کوئی نہیں دینا، تین روایات مانگی، حضرت فاطمہ سے مانگی، حضرت حسن سے مانگی، حسین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مانگی، امام زین العابدین سے مانگی۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں میں آپ سے ناراض ہوں، میں نے کوئی نہیں پیش کرنی۔ او بھائی میں تو کوئی نہیں ناراض، آپ میرے سے ناراض ہیں تو میں تو ہر طرح میں یا دوسری طرح میں ایک مذاق والی بات کر دیتا ہوں تاکہ ماحول اچھا رہے۔ اچھا آپ نے یہ لفظ بولا تھا کہ اس سے ثابت ہوا کافر ہو گئے، اس سے ثابت ہو گئے منافق ہو گئے، آپ کی زبان سے چھنکنا بھی نہیں ہونا، آپ کے کہنے سے بیٹے کچھ نہیں ہونا۔ نبی پاک کی 3 روایات لیا کہ اور والے جو ہیں عدم اسلام میں چلے گئے یا عدم اسلام سے نکل کر نفاق میں چلے گئے، کوئی نہیں پیش کرنا آپ نے، کیوں نہیں آپ نے پیش کرنی؟ اور ہے ہی نہیں اس کتاب میں 6666 والی میں کوئی آیت نہیں ہے، 6 ہماری کتابیں، 4 ان کی کتابیں، ان میں نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے۔ اور شیخ حسن اللہ یاری دن قیامت تک نہیں پیش کر سکتا، 9 اور ساتھ بٹھا لے نہیں پیش کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی دولت دے اور جنت الفردوس دے۔ شروع کریں جی۔ جی علامہ حسن الباری صاحب، ہاں یہ ایک آیت بتا رہا ہے علم اللہ انکم کنتم تختانون، اس کا تھوڑا سا جواب دے دیں، یہ بار بار ذکر کر رہا ہے۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شیخ صاحب ایک آیت پڑھ رہے ہیں جو اس کا تعلق فرار احد سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے ماہ رمضان کے روزے سے، کہ بعض صحابہ کرام غداری کرتے تھے، کنتم تختانون انفسکم، اپنے دین کے ساتھ غداری کرتے تھے، اور ماہ رمضان میں عورتوں کے ساتھ ان کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مقاربت کریں، تو وہ مقاربت کرتے تھے۔ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے آپ لوگوں کو عفو کر دیا، اب جو ہے اب میں نے شریعت میں چھوٹ دیا ہے، اب جو ہے پہلے حرام تھا، اب میں نے اجازت دیا کہ تم ماہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ فرمائے، اس کا تعلق احد سے نہیں ہے۔ اب جن لوگوں نے غداری کی ہے کیا ان کو آخرت میں عذاب ملے گا؟ بالکل اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ ان کو پکڑ لے عذاب دے دے، اور اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ ان کو عذاب نہ دے، یا مجھے نہیں معلوم اس آیت کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرے گا، مجھے نہیں معلوم، اس کا تعلق احد سے نہیں۔ احد کا جہاں تک تعلق ہے نا، میں نے بتا دیا، یہ جو عفو ہوئی تھی یہ عفو استغفار کے بات نہیں ہوئی تھی، یہ عفو کس طرح ہوئی تھی؟ یہ عفو اس بات کی بات ہوئی تھی اسی وقت جب یہ بھاگ رہے تھے عفو ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بھاگنے والوں کو واضح طور پہ کافر بولا۔ اب ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ آیات ملاحظہ کریں، یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا احد سے کیا تعلق ہے۔ شیخ صاحب یہ سب آیات کا وجہ نزول غزوہ احد ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کفار کو کس لیے میں نے فتح عطا کی۔ آخر یہ بڑی بات ہے کہ فتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملے، کافر کو ملے۔ حکمت کیا ہے؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ پتہ چلے کہ مومن کون ہے۔ جو مشرکین قریش ہے ان کے کفر کے اس بات کے لیے مسلمانوں کو شکست کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ کافر ہیں۔ وہ کون سے کافر تھے جن کے کفر کے اس بات کے لیے اللہ نے مشرکین کو فتح عطا فرمایا؟ وہ منافق صحابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ تم لوگ شاہد رہو کہ کافر کون ہے، یہ ایک بات۔ دوسری آیت وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ کہتا ہے ابو بکر کی خلافت، یہ ابو بکر کی خلافت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ احد میں کفار کی فتح کی وجہ، یہ لام تعلیل ہے، یہ وجہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ کیوں میں نے کفار کو فتح عطا کیا۔ کفار کو اس لیے فتح عطا کی لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ مسلمانوں کا صف، مومنین کا صف خالص ہو جائے۔ مسلمان کا صف ہے، اہل اسلام کا صف ہے، اور کفار کا صف ہے، مشرکین کا صف۔ وہ تو پہلے سے پتہ تھا کہ مشرک وہ فلان مشرک ہے نا، ان کا لشکر ہی اور ہے، لیکن مسلمانوں کے لشکر میں منافقین ہیں، یہ بناوٹی مسلمان ہیں، ان کو مسلمانوں سے، مومنین سے الگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کفار کو پیروزی عطا فرمایا۔ یہ تصریح ہے اللہ کی جانب سے، اس کی کوئی تعویل بنتی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر
جو لوگ بھاگے تھے احد میں ان کو کافر کہہ رہا ہے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، میں نے کفار قریش کو احد میں فتح عطا فرمایا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں فرمایا. اس لیے تاکہ کفار تباہ ہو جائے. کون سے کفار تباہ ہو جائیں؟ ابھی کفار کو پیروزی عطا کیا ہے، مشرکین کو پیروزی عطا فرمایا کہ مشرکین تباہ ہو جائیں؟ نہیں، مشرکین کو پیروزی عطا فرمائے تاکہ منافقین تباہ ہو جائیں، روسیا ہو جائیں. تو جو لوگ بھاگے تھے اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پہ کافر کہہ رہا ہے. پھر فرماتا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا گمان یہی تھا کہ تم جنت میں جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، سب جنت جائیں گے اور یہ امتحان نہیں لیا جائے گا کہ مجاہد کون ہے اور ڈٹ کے جہاد پہ کڑے رہنے والا کون ہے، صبر کرنے والا کون ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ بھاگے تھے وہ جنت نہیں جائیں گے. شیخ صاحب، احد میں جو لوگ بھاگے تھے وہ جنت نہیں جائیں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ صرف کون جنت جائے گا؟ جنہوں نے جہاد کی احد میں اور صابر رہے. جو لوگ بھاگے تھے وہ جنت نہیں جائیں گے. تو یہ اگلا دلیل ہے ہمارا کہ جو عفو کی بات ہو رہی تھی نا دوسرے آیات میں، وہ اخروی عفو کی بات نہیں، دنیاوی عفو کی بات ہے. پھر مزید وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. جنگ احد سے پہلے مدینے میں بیٹھ کے تم بڑے بڑے گپے مارنے والے لوگ تھے کہ کاش ہمیں شہادت ملے جی. سب منافقین کہتے تھے نا، وہ نعرے بازی کرتے تھے، یا رسول اللہ جہاد کا موقع ایک دفعہ دیجئے، دیکھیں ہم کیا کارنامے انجام دیتے ہیں، ہم اپنی جان آپ پہ قربان کر دیں گے. قرآن فرماتا ہے کہ احد سے پہلے تم شہادت کی تمنائیں کرتے تھے. فقد رأیتموہ، اب جو ہے شہادت کا موقع آیا تھا احد میں. وانتم تنظرون، اور تم نے دیکھا کہ تم نے کیا کیا. موت کو جب تم نے اپنے سامنے دیکھا نا، تم سب بھاگ گئے. تو پتہ یہاں پہ مزید اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے سے ادعائی ایمان، کہ جنت پہ ایمان کا ادعا، روز جزا پہ ایمان، یہ سب جھوٹ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو بیعتیں کی تھی کہ ہم بھاگیں گے نہیں، یہ سب جھوٹ تھا. اگلی آیت اس میں مزید تکفیر ہے. وما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل صلی اللہ علیہ وسلم. جماعت عمریہ کی صفائی کیا ہے کہ یہ صحابہ بھاگے تھے، عمر صاحب، ابو بکر صاحب، عثمان صاحب، یہ لوگ بھاگے تھے. ان کی بھاگنے کی کہتے ہیں شیطان نے مشہور کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے سنا کہ نبی قتل ہو گئے تھے تو یہ بھاگ گئے تھے. اس زمانے میں بھی صحابہ یہ کہتے تھے. اور ہم نے سنا کہ آپ شہید ہو گئے تو ہم نے کہا کہ اب جنگ کا کیا فائدہ، ہم بھاگ گئے. سی پہلی بات ہے قرآن نے ان کی تکذیب کر دی. فرمایا والرسول یدعوکم فی اخراکم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے فرمایا کہ تم جب بھاگ رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پکار رہے تھے کہ میں شہید نہیں ہوا، اب واپس آ جاؤ، فرار نہ کرو، اسلام کا دفاع کرو. پہلی بات ہے کہ ان کا یہ بہانہ جھوٹ تھا. اب ہم یہ مان بھی لینا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بشر، ایک رسول ہے. وما محمد الا رسول، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے. ان سے پہلے بھی انبیاء گزرے نا، ان سے پہلے بھی وہ بہت سارے انبیاء، سب انبیاء مر گئے بھی. ایک دو تین ہے جو مرے نہیں. ایک حضرت خضر ہے، ایک حضرت الیاس ہے، ایک حضرت ادریس ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. ان کی وفات نہیں ہوئی. پیغمبر اگر مر جائے دنیا سے، یہ کوئی عجیب بات؟ تم دین چھوڑ دو گے؟ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا قتل ہو جائیں کیا تم مرتد بنو گے؟ یہ فرار کے بعد بنایا نا. اب میں مزید توضیح دوں گا کہ ان کا فرار ارتداد ہے، کیونکہ قرآن نے واضح طور پر اس کو ارتداد بولا. جی سر. نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يأكلون. بسم الله الرحمن الرحيم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. بات ہو رہی تھی عفو پہ. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. میں نے عفا کو پیش کیا تھا،
شیخ صاحب چلے گئے روزوں کی طرف. اور میرے استدلال کو تو سمجھو بھائی، دیکھیں نا آپ بھی مناظر ہیں. اب الف با تا اے بی سی ڈی ہر چیز میں نہیں سمجھانی ہے آپ کو، اور ہر چیز کو میں نہیں سمجھاؤں گا نا. آپ خود مناظر ہیں، پتہ نہیں 20 سال 25 سال کتنے ہو گئے آپ کو مناظر کرتے. اب میں سارا کچھ سیاق بھی کھول کے رکھوں، سباق بھی کھول کے رکھوں، تو میرے پاس ٹائم کیا بچے گا پیچھے. میں نے آپ کو افا پیش کیا تھا، میں نے وہ بات نہیں کہی تھی، میں نے افا پیش کیا تھا کہ یہ افا یہاں بھی ہے، یہی افا وہاں بھی ہے. اگر وہاں ان کو نہیں معافی تو یہاں یہ جو روزے دار ہیں جن سے اتار چڑھا ہو گیا ان کو بھی معافی کوئی نہیں، پھر ان کو بھی اگلے جہان عذاب ہوگا. ثابت کرو کیا چیز ثابت کرنی تھی، اور خیر سے چلے کدھر گئے. کم از کم یہ تو دیکھو کہ اگلا جو پیش کر رہا ہے اس کے پیش کرنے کا مرکزی نقطہ کون سا ہے. اب مباشر کی طرف جائیں، جنوب کی طرف جائیں، وہ تو میرے مراد ہی نہیں ہے یار. میرا افا مراد تھا کہ وہاں اف اللہ آیا ہے، وہاں والا کا افا انکم آیا ہے، تو یہ افا وہاں آیا ہے، یہ افا یہاں ہے. اس افا کو توڑو گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے، کدھر جائیں. اب ہر چیز شیخ صاحب کو سمجھانی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. اچھا جی، یہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگوں نے مشہور کیا تھا کہ شیطان جو ہے نا، شیطان کو پھسلا دیا تھا. قرآن جھوٹ بول رہا ہے. اگر لوگوں نے کہا تھا اور شیطان نے نہیں پھسلایا تھا تو قرآن جھوٹ بولتا ہے. انما استزلهم الشیطان، یہ قرآن جھوٹ بول رہا ہے. شیخ صاحب کیا حال ہے، آپ کدھر جائیں، ہر بار سمجھانی پڑ رہی ہے. اچھا جی، آپ 3 حدیث پیش کرتے ہیں، حضرت علی سے، حضرت حسن سے، حضرت حسین سے، زین العابدین سے، محمد باقر سے، جعفر صادق سے، موسیٰ کاظم سے، علی رضا سے، علی تقی سے، علی نقی سے، حسن عسکری سے، محمد مہدی سے. وہ تو خیر آئیں گے تو جب آئیں گے پتہ نہیں کب آئیں گے، اللہ جانے کیا ہوگا. تو 11 سے پیش کرتے ہیں ہماری کتابوں میں سے کہ یہ جو ہے نا اور والے انہوں نے جنت کو نہیں جانا، یہ عدم ایمان والے تھے، نفاق والے تھے. ہماری کتابوں میں سے پیش کر دو. کوئی نہیں پیش کرنے، مجھے پتہ ہے آپ نے کوئی نہیں پیش کرنے. اچھا یہ وما محمد اللہ رسول کا خلط من قبل رسول، یہ تو ایسے ہی ایک جو سٹینڈ لگایا ہے اپنا ٹائم پورے کرنے کے لیے. اس کا کیا تعلق ہے اب درگزر سے. والقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، اس کا کیا تعلق ہے اس سے، افا سے کیا تعلق ہے. مرکزی نقطہ میرا آپ کا افا ہے. میں قدرت پیش کر رہا ہوں، آپ جو ہے وہ عام قانون پیش کرتے ہیں. میں خاص قانون پیش کرتا ہوں، آپ عام قانون پیش کرتے ہیں. میں خاص قانون اور والا پیش کرتا ہوں، آپ اس قانون کے قریب نہیں جاتے. پتہ نہیں وہ قانون گرم ہے یا اللہ جانے کیا بات ہے. میں جب کہتا ہوں کہ اس قانون کی طرف آؤ، اس قانون اب کی طرف آپ نہیں آتے. ایک قانون ہوتا ہے، ایک قدرت ہوتی ہے. قدرت یہ ہے کہ چھری کے نیچے بکرا رکھو گے ذبح، انسان رکھو گے ذبح. اگر حضرت اسماعیل کو رکھو گے تو پھر ذبح نہیں ہوگا. کیوں؟ یہاں قدرت چل رہی ہے اور میں اللہ کی قدرت چل رہی ہے. انہوں نے معافی نہیں مانگی، انہوں نے توبہ نہیں کی، انہوں نے استغفار نہیں کیا. ان کا مقام اتنا ہے، ان کی شان اتنی ہے، ان کی تفو اتنی ہے، ان کا جمال اتنا ہے، ان کا حسن اتنا ہے، ان کی ادائیں اچھی ہیں، ان کا کمال اچھا ہے، ان کی خدمت اچھی ہے، ان کا جہاد اچھا ہے، ان کی ادائیں اچھی ہیں، ان کی فضائیں اچھی ہیں، ان کی قضائیں اچھی ہیں کہ اللہ نے خود فرما دیا اف اللہ والقد کن اف اللہ اما صلاح، تو دوسرے مقام پر آیا لیکن اللہ نے فرما دیا والقد عفا عنکم، اور اس سے پہلے دوسرے مقام آ گیا والقد عفا اللہ عنہ. میں جو ہے وہ افا والا قانون پیش کر رہا ہوں. یہ افا والا قانون توڑیں تو میں پھر اور آیات لے کے بیٹھوں. ابھی تو آغاز ہو رہی ہے مناظرے کی، ابھی گلا اب میرا کھل رہا ہے، کوئی نسیں جو ہے نا گلے کی کھول رہی ہیں انشاءاللہ تعالی. اب 3-4 گھنٹے اور آرام سے چل لیں گے انشاءاللہ. چلیں جی پورا ہو ابھی ہے آپ کا تھوڑا سیکنڈ ہے، 40 سیکنڈ ہے، 30 ہے.
پہلے 26 سیکنڈ پہ مجھے ختم کر دیا تھا آپ نے، میں نے کہا چلو 26 پہ میں ختم کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا ٹائم لیٹ لگا دیتا ہے، میں اپنے موبائل سے دیکھ رہا ہوں، میں اسکرین کا ٹائم نہیں دیکھ رہا ہوں بھائی۔ اچھا آپ ہمارا اسکرین والا نہیں دیکھتے، آپ دوسرا دیکھتے؟ میں نہیں جا رہا، میں جو دیکھتا ہوں نا وہ میں اسکرین کو سامنے رکھتا ہوں کہ کہیں جو ہے نا وہ آپ کا ٹائم جو ہے نا، جب آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے میں ادھر آپ کا اسٹاپ کر دیتا ہوں، جب آپ آ جاتے تھے میری زوم کر دیتا تھا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، شروع کریں جی۔ ٹھیک ہے جناب، میری طرف سے ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دیکھیں میں آپ کی خدمت میں جن آیات کی میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، ملاحظہ کریں کہ یہ آیات کا تعلق کیا احد سے ہے کہ نہیں ہے۔ جو آیات میں نے پڑھی یہ ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پہ باب غزوۃ احد ہے، باب غزوۃ احد کے متعلق وقولہ عز جل ذکرہ، غزوہ احد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت۔ جن آیات کا میں ذکر کر رہا ہوں نا، ان کا شان نزول غزوہ احد ہے، یہ میں اپنے سے نہیں بنا رہا، اگر آپ تفسیر کی کتابوں میں جائیں تو بہت زیادہ ہے یہ۔ تو میں یہاں پر جو جن آیات کا میں نے ذکر کیا ہے اس کے متعلق میں کچھ مفسرین کے اقوال آپ کو دکھاؤں، اللہ آپ سب کو سلامتی دے۔ یہ کتاب ہے تفسیر فخر رازی۔ دیکھیں میں نے ایک آیت کا آپ کی خدمت میں پڑھا تھا، آپ کی خدمت میں وہ آیا یہ ہے جو شروع میں آیت پڑھی تھی نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سلسلے میں سب سے پہلی آیت، ان یمسسکم قرح، اے مسلمانوں اگر آپ کو چوٹ لگی ہے، زخم لگی ہے، شکست ہوئی ہے، کہاں پر؟ احد میں، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو پہلے ان کو بھی شکست ہوئی ہے نا بدر میں، وتلک الایام نداولها بین الناس، اور یہ پیروزی کے جو دن ہوتے ہیں، فتح کے دن ہوتے ہیں، ہم باری باری دیتے ہیں۔ اچھا، ولیعلم، اور تاکہ یہ اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرے آپ لوگوں کے لیے کہ الذین آمنوا، کہ مومن کون ہے، ویتخذ منکم شہداء، اور آپ لوگ بھی شاہد بن جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے متعلق، اور میں نے بخاری سے بھی دکھا دی کہ آیات جو ہیں کس کے متعلق ہے؟ احد کے متعلق ہے۔ اب ملاحظہ کریں اسی آیت کے متعلق فخر رازی، اس فرقے کا جو بہت بڑا عالم دین ہے، وہ کیا فرماتا ہے؟ یہ کتاب تفسیر مفاتیح الغیب، تفسیر فخر رازی، جلد نمبر 3، تفسیر سورہ آل عمران، صفحہ نمبر 15، یہاں پر وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مُشْعِرٌ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا فَعَلَ تِلْكَ الْمُدَاوَلَةَ لِيَكْتَسِبَ هَذَا الْعِلْمِ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو پیروزی اور فتح اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ مومن کون ہے، مومنوں کی صف خالص ہو جائے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ مومنوں کی صف خالص ہو جائے۔ مومنوں کی صف مشرکین سے تو پہلے خالص تھا نا، مشرک تو وہ تو نہیں تھے، مومنین کا صف میں بناوٹی کون تھے؟ منافق، کافر تھے، ان کو نکالنے کے لیے۔ اچھا، اور میں مزید ان آیات کی طرح آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، ملاحظہ کریں، اس آیت کے پہنچ گئے تھے جی، سورہ آل عمران، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، تمہاری صفائی یہی ہے صحابہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے، ہم بھاگ گئے، وہ تو رسول ہیں، اللہ تو قتل نہیں ہوتا نا، پہلے بھی انبیاء قتل ہوئے تھے، ان کے قتل کے بعد یا دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی کی بنتی ہے کہ شریعت کے احکام کو توڑ دے؟ افإن مات، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بظاہر سوال ہے، حقیقت میں مذمت ہے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں، او قتل، یا ان کی قتل ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم دین سے مرتد ہو جاؤ گے؟ او بھائی یہ لوگ رسول، ان کا کیا صفائی، صحابہ کا کیا صفائی تھا؟ ہم نے سنا جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے تو بھاگے۔ اللہ کہتا ہے کہ کیا اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی طور پہ قتل ہو جائے تم مرتد ہو جاؤ گے؟ یہ ارتداد کون سی ہے؟ یہ ارتداد فرار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فرار کو، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے تھے کہ واپس آ جاؤ، اور یہ پیر دبا کے بھاگ رہے تھے پہاڑی کی طرف، اس کو ارتداد کا نام دیا ہے، الانقلاب علی العقبین۔ یہ شیخ صاحب مجھے بتائیں، اس کا مطلب اگر ارتداد نہیں ہے تو کوئی اور چیز ہے تو یہ ہمیں بتا سمجھا دیں۔ اگر اس کا مطلب ارتداد ہے
تو یہ بتائیں کہ یہ کون سی جرم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ارتداد سے تعبیر فرمایا ہے؟ کوئی اور جرم، کسی اور جرم کی بات ہی نہیں ہو رہی سوائے فرار عن الزحف، جنگ سے بھاگنے کی بات ہو رہی. جنگ سے بھاگنے کو جیسے حدیث بخاری میں مسلم میں اس کو شرک باللہ کے مترادف قرار دیا گیا، یہاں پہ ارتداد کے مترادف قرار دیا. شیخ صاحب ایک آیت اگلی آیت اگلی آیت اگلی آیت، ہر ایک میں اللہ تعالیٰ احد سے فرار کرنے والوں کو مشرک کافر قرار دے رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. حجت سب کے لیے تمام ہے جناب، حجت سب کے لیے تمام ہے. اور مشرک کو جس کو اللہ نے کافر بولا ہے اس کو اپنا امام نہ مانو بھائیو، اس کو اپنا امام نہ مانو بھائیو. پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. جو دین سے مرتد ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتا، کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزائے خیر دے دیتا. اچھا مزید سورہ آل عمران میں غزوہ احد سے مزید آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بھاگنے والوں کے لیے. یہ سورہ آل عمران ہے، آیہ نمبر ہے 179. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. اللہ تعالیٰ کس لیے اللہ نے کفار کو بے روزی عطا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے کہ خبیث اور طیب مسلمانوں کے سب میں ملے ہوئے ہیں. پتہ نہیں چلتا نا، نماز تو سب پڑھتے ہیں، منافق بھی نماز پڑھتا ہے، کلمہ منافق بھی پڑھتا ہے، وضو وہ بھی بناتا ہے، روزے یہ بھی رکھتا ہے. ان باتوں سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے کافر کون ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں مومنین کو اس حالت میں نہیں چھوڑوں گا کہ مومنین مسلمان کنفیوز رہیں کہ بھئی صحابہ میں مومن کون تھا منافق کون تھا، پتہ نہیں چل رہا جی، ہم کنفیوز ہیں. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. جب صحابہ کی یہ حالت ہے کہ یہ آپس میں ان کی پہچان کرنا مشکل ہے، سب نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، سب کلمے پڑھتے ہیں، سب نماز میں آ جاتے ہیں، سب عبادتیں کر رہے ہیں، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، منافق یہاں پہ کون ہے پتہ نہیں چل رہا. اللہ تعالیٰ ان کو اس حالت میں نہیں چھوڑے گا حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ تعالیٰ ایک ایسا کام کرے گا کہ خبیث اور طیب میں، مومن میں اور منافق میں، اصلی مسلمان میں اور بناوٹی مسلمان میں تمیز ہو جائے. اللہ خود تمیز کرا دے گا. یہ کون سا؟ یہ غزوہ احد ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ.